نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قابل احترام بزرگ و دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں آخرت کے ابواب کو بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی ہمارے اندر ہو، انسان کی محنت اور اس کی کوشش اس بات کی ہو کہ میری آخرت بنے۔ ہماری کوششوں کا اصل جو محور ہے وہ موت اور موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ جب آدمی اپنا دین بناتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں۔ جب آدمی اپنے دین کو بنانے کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی بناتے ہیں۔ احفظ اللہ احفظ، تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ، جو آدمی اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اور مخلوق کا معاملہ درست کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ دین کو بنانے کی فکر کریں کہ میرا دین محفوظ ہو، اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بنائیں گے۔ ہم اپنے آخرت کو بنانے کو سوچیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنائیں گے۔ تو یہ جو سب سے اصل احوال ہیں، موت کا وقت ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، یہ جو آخرت کے مرحلے ہیں، جو حالات آنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی کھول کر بیان فرمایا، کیونکہ یہ سوائے وحی کے علم کے کوئی اور چیز بتا نہیں سکتی۔ موت کے وقت کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم قرآن اور حدیث سے رہبری نہ لیں۔ موت کا وقت جب آئے گا، ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان کی سلامتی رکھے ہیں تو کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کریں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی طرف سے آئے گی اس کو لینے کے لیے، اور جنت کی خوشبو لے کر آئے گی، اور بڑے اکرام کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ کہیں گے کہ چلو اللہ کی طرف، اور اس کی روح نکالنے سے پہلے آپس میں بات چیت کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بدن کی خوشبو سونگیں گے، اس میں نیکی کی خوشبو ہے، نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، ذکر کی، صدقے کی، اور اس کے بعد ملک الموت آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دو فرشتے انسان کے ساتھ جو لگے ہیں شاید کہ کوئی اتنا انسان کے قریب ہو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب کتنا رہ سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کتنا قریب رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہیں۔ کوئی وقت ایسا ہی نہیں جو ہم سے چھوٹے۔ جب ملک الموت آئیں گے نا تو یہ دو فرشتے ملک الموت سے کارگزاری پیش کریں گے، تبصرہ کریں گے، یہ ہمارا بہت اچھا بھائی تھا، اس نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ فرشتوں کو جو مشقت ہوتی ہے وہ گناہوں سے ہوتی ہے، اور ان کو جو مزہ آتا ہے وہ ذکر اور تلاوت ان کی غذا ہے۔ یہ ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی بہت اچھا تھا، اس نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، یہ بڑا اچھا تھا، تبصرہ کر رہے ہیں، اور یہ آدمی سن رہا ہے، اور اس موقع پر ملک الموت کیا کہیں گے؟ اس کو کلمہ یاد دلائیں گے، تذکیر الشہادتین یاد دلایا جائے گا فرشتوں کی طرف سے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آسمان پر کلمہ نظر آئے گا۔ موت انسان کو جس وقت میں بھی آئے، چاہے رات میں آئے صبح میں آئے، مرنے والے کو ظہر کا وقت پیش کیا جائے گا، اور قبر میں دفن کسی بھی وقت ہو عصر کا وقت پیش ہوتا ہے اس کو۔
تو فرشتہ جو ہے نا بڑی محبت کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ اس کی روح نکالتا ہے. اخرج ایھا الروح الطیب کانت فی الجسد الطیب. بڑی پاکیزہ روح ہے، وہ روح کی پاکیزگی توبہ سے، نیکیوں سے، اعمال سے آئی ہے. چلو اللہ کی طرف. اخرج الی روح وریحان ورب غیر غضبان. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑی رحمت والی ذات ہے اور بڑی کرم کرنے والی ذات ہے، تمہیں معاف کرنے والی. چلو اس کی طرف چلو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. گھبراؤ نہیں، پیچھے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں فکر نہ کرو، آگے کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں غم نہ کرو، سب صحیح ہے، بہت اچھے مرحلے ہیں. اس کی روح کو لے لیں گے اور لے کر جنت کی طرف سے جو ایک کپڑا لے کر لائیں گے فرشتے خوشبو والا، اس میں اس کی روح کو لپیٹ کر لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ اعلی علیین میں. وہ ایسا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یہ پاکیزہ روح جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے بڑی پاک نیک روح آئی ہے، چلو اس کی زیارت کرو. یشہدہ المقربون. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مبارک موت نصیب فرمائے. یہ موت کے وقت یہ حالات یہ اصل بنے. یہ حالات کیسے بنیں گے؟ موت کے وقت کی حالت بنے دوستوں. اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. پہلے زمانے میں ایک رواج تھا عربوں میں، کوئی علاقے کا بڑا سردار اس کا انتقال ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی ساری جائیداد اور اس کے سارے گھر والے قبرستان تک آتے تھے. اس کی سارے پراپرٹی کو، اس کی سارے مال کو، سونے چاندی جو بھی ہیں اس کو قبر تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سامنے رکھ کر فرما رہے یتبع المیت 3. میت جب چلتی ہے قبر کی طرف تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. فیرجع 2 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں. گھر والے بھی واپس آ گئے، مال و دولت بھی لے کر آ گئے. ویبقى عملہ. ایک چیز باقی رہتی ہے. وہ کیا باقی رہتی ہے؟ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جس چیز کو تم سرمایہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے چھوٹ رہا ہے. آدمی جو ہے نا مال کو، دولت کو، دنیا کو سرمایہ سمجھ رہا ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ چھوٹ رہا ہے. اصل سرمایہ کون سا ہے؟ اصل سرمایہ وہ ہے جب روح یہاں پہ آتی ہے نا، حلقوم کی طرف اٹکتی ہے، تب اس موقع پر کوئی عمل آتا ہے، صدقہ آتا ہے. وہ سرمایہ ہے جو موت کے وقت کام آئے. عمل یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس کے 3 بھائی تھے، بڑی لمبی حدیث ہے. اس نے موت سے پہلے اپنے 3 بھائیوں کو بلایا، کہا دیکھو میں مر رہا ہوں. بڑے بھائی سے کہنے لگا میں نے زندگی بھر تیرے لیے بہت کچھ کیا، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ قبرستان آ سکتا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. دوسرے بھائی سے کہیں گے بھئی کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میں جو ہے تمہارے لیے غسل کا، کفن کا، دفن کا انتظام کر سکتا ہوں، اور کیا کروں؟ اچھا، میں نے تو پوری زندگی تم دونوں کے لیے لگا دی. تیسرا بہت غریب قسم کا مسکین، بھئی تو میرے لیے کیا کرے گا؟ میں تمہارے ساتھ قبر میں آؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون سا بھائی بہتر ہے؟ کون سا بھائی بہتر ہے؟ فرمایا جانتے ہو بڑا بھائی کون ہے؟ بڑا بھائی اس کا مال ہے. انسان مال 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 زندگی لگا دیتا ہے، وہ مال کیا کہتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق اس بات کی دی کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. بیچاری پوری زندگی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے باپ کے گھر سے گئی. باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال جب ہوا تو بس صدمہ برداشت نہیں کر پہ، نکل گئی. جو ہوتا دیکھیں گے. رشتہ دار کہنے لگے تیری تو طلاق ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا تو کہنے لگے طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ باپ کے گھر نہیں گئی ہے. وہ باپ کا انتقال ہوتے ہی اس کا گھر اس کے بھائیوں میں، بہنوں میں تقسیم ہو گیا.
وہ تو اپنے بھائی بہنوں کے گھر گئی ہے، وہ اپنے گھر گئی ہے۔ یہ ہے اصل، جس چیز کو آدمی میرا گھر، میری دولت، میرا میرا کہتا ہے، وہ اس طرح موت پہ ایسے چھوٹتا ہے، یہ ایسے نکلتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو چھوٹا سا بھائی تھا، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا برتاؤ نماز کے ساتھ، ہمارا برتاؤ نماز کے ساتھ کیسا ہے، تلاوت کے ساتھ کیسا ہے، دین کے ساتھ کیسا ہے؟ مسکین بھائی، وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں موت کے وقت تمہارے ساتھ آؤں گا، قبر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، حشر کے میدان میں بھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بندہ جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، سامنے لا الہ الا اللہ، دائیں سبحان اللہ، دائیں اللہ اکبر، اور بائیں سبحان اللہ، پیچھے جو ہے الحمدللہ، یہ 4 کلمات جو اس نے تسبیح کیے ہیں، یہ اس کو لے کے چلیں گے۔ سورہ حدید میں ہے نا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والا حشر کے میدان میں اپنے ایمان اور عمل کے نور کے سائے میں چلے گا۔ یہ نور ہے نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، جس چیز کو میں سرمایہ سمجھ رہا ہوں، کیا وہ میرے ساتھ چلے گا قبر میں؟ یہ ہے، یہ اصل آدمی سمجھے۔ جس چیز کو میں سرمایہ سمجھ رہا ہوں وہ تو مجھ سے چھوٹنے والا ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا۔ کہاں باقی رہے گا؟ موت کے وقت اس کا صدقہ۔ گھبراؤ مت، تیری موت کی سختی کو میں اپنے اوپر لیتا ہوں، یہ صدقہ کہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ جو ہے بری موت سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا طاقتور عمل ہے، موت کی سختی کو اپنے اوپر لے رہا ہے۔ جب قبر میں صلح، حدیث میں آتا ہے نا، جب میت کو گھر سے لے کر چلتے ہیں قبرستان کی طرف، ایمان والا جو ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت جو ہے نا صف بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں فرشتوں کی جماعت، اور اس کو لے جا کر جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو پھر نماز، روزہ، تلاوت سب کچھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس کے سوال جواب کے لیے، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی سورج ڈوب رہا ہے، مجھے اثر پڑنے دو، پھر بعد میں بات چیت کر لیں گے۔ تو فرشتے کہیں گے یہ جو ہے آپ کسی اور دنیا میں ہیں، یہاں نماز نہیں ہے، یہاں پہ عمل ہے۔ تو اس موقع پر جو نیکیاں اس کے قبر میں ہیں وہ کہتی ہیں گھبراؤ نہیں، جواب دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے صبر، دور سے صبر آدمی برداشت کرتا ہے نا، دور کھڑا رہتا ہے، وہ صبر کہتا ہے یہاں تو میری کام کی ضرورت نہیں ہے، حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ میرے ساتھ میرا عمل یہ میرا سرمایہ ہے، یہ آدمی لے کر چلے۔ جب آدمی اس چیز کو بناتا ہے تو پھر اس کی موت جو ہے نا، کتنی مبارک موت کہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر 70,000 فرشتے ان کے جنازے پر اترے، 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر چل رہے تھے۔ تو منافقوں نے کہا جنازہ بڑا ہلکا ہے، آدمی بڑا بھاری ہے لیکن جنازہ ہلکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جنازے کو فرشتے تھامے ہوئے، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں کا ہجوم ہے۔ اہتز العرش بوفات سعد بن معاذ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کا عرش بھی ہل اٹھا سعد بن معاذ کی موت پر۔ کیسا آدمی قیمتی بنتا ہے آخرت کی فکر سے۔ یہ ہے اصل چیز، آدمی کی قیمت آخرت کے فکر سے بنتی ہے۔ آخرت کا فکر نہیں ہو آدمی میں کوئی، یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے تو یہی کہا، جب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ 2 چادریں ہیں، ایک بازار سے ایک نئی لا لینا اور 3 چادروں میں مجھے کفن پہنانا، تو بیٹی نے کہا تینوں کے تینوں نئی لا لیں۔ تو کیا کہا، بیٹی نئے کپڑوں کا مستحق تو زندہ ہے، آدمی قبر میں اپنا عمل لے کر جاتا ہے، کفن تھوڑی لے کر جاتا ہے۔ کفن کاٹن کا ہو کہ سلک کا ہو، کیا فرق پڑے گا، تھوڑی دیر میں مٹی میں مل جائے گا۔ قبر میں کیا لے کر جائیں گے؟ یہ فکر آدمی کو قیمتی بناتی ہے، یہ احساس آدمی کو قیمتی بناتا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آدمی سوال کرے اپنے آپ سے کل کے لیے. کل کا مطلب کل نہیں ہے، قرآن کی زبان میں کل سے مراد قیامت ہے. وہ دن آنے والا ہے، موت کا وقت، حشر کا میدان. اس وقت کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ یہ ہے دوستو، جب آدمی اس کی فکر لے گا، اس کی فکر کرے گا، پھر آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوگی. ہاں بھائی، مجھے تیاری کرنی ہے. جس چیز کو میں دنیا سمجھ رہا ہوں یہ تو میرا سرمایہ نہیں ہے. بڑے سکندر اعظم جو ہے نہیں، سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ، اپنے وزیر کو بلایا مرتے وقت. اس نے 3 وصیتیں کی. میری 3 وصیتیں ہیں، یاد رکھنا. سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مروں، میرا جنازہ چلے تو میرے جنازے کے ساتھ میرا مال بھی لے کر آؤ، میرا مال دولت سب لے کے چلنا. اور دوسرا، جتنے ڈاکٹرز اور حکیم ہیں میرے شاہی، سب کو میرے ساتھ قبرستان تک لے کر چلو. اور میرا جنازہ جب چلے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیر کیا کہتا ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن حکمت سمجھ میں نہیں آئی. تو سکندر اعظم کہتا ہے دیکھو میری دولت کتنی ہے، میرے پاس کیسے کیسے ڈاکٹرز ہیں، لیکن ایک بھی میرے ساتھ کام نہیں آ رہا. میں قبر میں اکیلا جا رہا ہوں. آیا تھا دنیا میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یہ احساس، یہ فکر اللہ ہمارے دلوں پر کھول دے. یہ ہے عملی زندگی دوستوں. کتاب الرقاق کا تعلق پورا 100% عمل سے ہے، 100% عمل سے. معلومات کیا سب کو معلوم ہے؟ کون سی چیز نہیں معلوم ہے؟ بولیں. معلوم سب کو ہے. آدمی جو ہے ایک ماحول میں بیٹھ کر اس کو سنے اور اللہ سے مانگے، یا اللہ آخرت کا فکر ہمارے دل میں کھول دے تاکہ ہم اس دھوکے سے نکلیں. وہ دھوکہ کیا ہے؟ جس کو میں سرمایہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ کام آنے والا، یہ جو ہے نا دھوکہ ہے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. نظر کیا لے کر جا رہے ہیں ہمیں آنکھوں کے، لیکن آدمی دھوکے میں رہتا. یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے فَيَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالُهُ، یہ دونوں بھائی واپس آ جائیں گے. آ رہے نہیں؟ آتے نہیں، سب آتے ہیں، دونوں بھی آتے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ. اسی لیے موت کے وقت کے حالات کو درست کرنا ہے دوستو. دنیا تو گزر جائے گی، موت کے وقت کے حالات کو درست کرے، قبر کی حال کو درست کرے. قبر کا حال ہم بھولے نہیں، ہم بھولے ہیں، لیکن قبر روزانہ ہمیں یاد رکھتی ہے. حضرت شیخ فضائل میں فرماتے ہیں روزانہ آدمی کو اس کی قبر پکارتی ہے. انا بیت الظلم، انا بیت الوحش، انا بیت الدودہ. میں تنہائی کا گھر ہوں، جی بہلانے کے لیے کچھ لارے نہیں لارے. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، کچھ روشنی لارے نہیں لارے. وہ روزانہ قبر یہ کہتی ہے ہماری قبر ہمیں. آدمی بھولا ہوا اپنی قبر سے، قبر ہمیں یاد رکھتی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. یہ چیز، یہ علم ایسا ہے کہ اگر کھل جائے تو آدمی فکر میں روئے اس چیز کو. ذرا سی فکر کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان، موت بھی آسان کر دیتے. دین بھی آسان، موت بھی آسان. کیسی موت ہے؟ فرشتے اعزاز میں اتر رہے ہیں، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن لے کے آ رہے ہیں. چلیے استقبال کر رہے ہیں. اس کی روح کو کیسے لے جا رہے ہیں؟ معراج جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں سے. اور وہ روح جو ہے نا جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں چلی جاتی ہے. یہ روح کے ساتھ سو جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ احد میں شہید ہو گئے. حضرت جابر بیٹھے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا جابر ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بس کیا کروں، ابا کی جدائی ہے. 3 باتیں کہیں. ابا کی جدائی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اور قرضہ بھی بہت چھوڑ کر گئے، اور دوسرا بہنیں زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد جو چھوڑ کر گئے نا، میں اس میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور تمہارے والد کا قرضہ ادا ہو جائے. اور پھر دوسری بات فرمائی کہ جابر، رہی بات تم بہنیں، عبداللہ کی بیٹیاں، اللہ ان کی کفالت کرے گا، گھبرانا نہیں. اور پھر تیسری بات، رہی بات تمہارے والد کی جدائی کی بات، میں بتاؤں تمہیں، سارے شہدائے احد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا دیدار کرایا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے پوچھا
بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو جانتے تمہارے والد نے کیا کہا؟ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم تیرے راستے میں جان لگا کر واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک ہی مرتبہ چانس ہے۔ آدمی جب زندگی بدلتا نا، اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی حالات لاتے ہیں۔ کیوں؟ پریشانیاں جو ہوتے نا، آدمی سوچے جوتا جو ہے نا چینج ہو جائے تو 4 قدم نہیں چل سکتے، زندگی کی ترتیب بدل گئی تو آدمی کہاں سے چلے گا؟ بولے حضور اکرم قرآن پاک میں ہے رب ارجعون لعلی فلنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہم چکاتے رہتے ہیں تاکہ تم یو ٹرن کر لو، ہم نہیں چاہتے کہ تم بڑی پریشانیوں میں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تمہارے والد سے کہا گیا نہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیج، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو نظام سنت ہے ہی نہیں۔ تو تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور درخواست کی، ہم اتنے مزے میں یہاں پر ہیں، ہم اتنے مزے میں ہیں، ہمارے بچوں کو کوئی اطلاع مل سکتی ہے؟ ہم اتنے مزے میں ہیں یہاں پر۔ تمہارے والد کی درخواست پر قرآن پاک کی آیتیں اتری، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ھم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ تمہارے والد کی درخواست پر آیتیں اتر رہی ہیں کہ جب آدمی صحیح طریقے سے زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو کیا نعمتیں ہیں وہاں پر، کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ فریحین مست ہیں، خوش ہیں، مزے میں، بما آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو جو نعمتیں وہاں دی ہیں، برزخ کی نعمتیں، خوش، نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کی طرح، بس سو مزے میں ہیں۔ جنت میں تو بعد میں پہنچیں گے، لیکن جنت کی ہوائیں، جنت کے انعامات کی جو ہے نا خوشبو انہیں ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ دوستو تیاری ہے، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، گنے چنے کچھ دن باقی رہ گئے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز جو ہے نا اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے۔ زندگی کا رخ صحیح کرنے کا معنی یہ ہے اپنا ہر عمل، اپنا ہر قدم آخرت کو سامنے رکھ کے اٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکشن صحیح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔